بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک اور اختلافی مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ علماء دیوبند اور بریلوی علماء کے درمیان ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور یا بشر ہونے کے بارے میں بریلوی اور دیوبندی موقف اور ان کے دلائل مع حوالہ۔ آئیے ہم اس مسئلے کو تحقیقی انداز میں غیر جانبدارانہ اور مع حوالہ جات عربی اور اردو دونوں میں بیان کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہے یا بشر ہے؟ بریلوی مکتب فکر کے موقف اور عقیدہ یہ ہے، بریلوی علماء کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر بھی ہے اور نور بھی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشریت کے لباس میں جلوگر نور الہی ہے۔ بریلوی علماء کے دلائل کیا ہے؟ نمبر 1 دلیل قرآن سے ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ یہ سورۃ مائدہ آیت نمبر 15۔ یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ تفسیر میں لکھتے ہیں امام فخر الدین رازی، امام قرطبی اور امام آلوسی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ النور ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر کبیر مفاتیح الغیب جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 36، روح المعانی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 11۔ یعنی اس آیت میں نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بریلوی علماء اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اس آیت میں نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسری دلیل حدیث سے ہے، عن جابر رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ بأبی انت و امی اخبرنی عن اول شیء خلق اللہ قال اول ما خلق اللہ نور نبیک یا جابر من نورہ، رواہ عبد الرزاق فی مصنف والبیہقی فی دلائل النبوہ۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب سے پہلے اللہ نے کیا پیدا فرمایا؟ فرمایا، اے جابر، سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کی حقیقت نورانی ہے اور یہ نور سب سے پہلے مخلوق ہے۔ دیگر اقوال میں بھی امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے جس سے تمام کائنات کو وجود ملا۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 25۔ اور مزید لکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، مگر بشر مثل بشر نہیں، جیسے یاقوت پتھر ہے مگر عام پتھر نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 183۔ یہ تو بریلوی علماء کا موقف تھا اور اس کے دلائل تھے۔ اب ہم علماء دیوبند یعنی دیوبندی مکتب فکر کا موقف اور عقیدہ بیان کریں گے۔ دیوبندی علماء کے نزدیک نبی علیہ السلام اشرف البشر ہے، یعنی سب سے افضل انسان،
مگر نور نہیں بلکہ بشر ہے۔ نور کہا جا سکتا ہے بطور مجاز، تشبیہ اور تمثیل، حقیقتاً نہیں۔ دلائل کیا ہے؟ علماء دیوبند کے دلائل کیا ہے؟ دلیل نمبر 1 قرآن سے ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، سورۃ کہف آیت نمبر 110۔ آپ کہہ دیجئے میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، البتہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں یہ آیت واضح نص ہے کہ نبی علیہ السلام بشر ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہوتے تو اللہ تعالیٰ بشر مثلکم نہ فرماتے۔ یہ پہلا دلیل۔ دوسرا دلیل دوسری آیت سے، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، سورۃ اسراء آیت نمبر 94۔ لوگوں کو ایمان لانے سے اس بات نے روکا کہ وہ کہنے لگے کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا دیا؟ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں قرآن نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشر کہا، اور کفار کا انکار یہی تھا کہ وہ بشر ہے، نور نہیں۔ تیسرا دلیل حدیث سے ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما انا بشر انسى کما تنسون، رواہ البخاری۔ 401 نمبر حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بھی ایک بشر ہوں، بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو۔ اس سے استدلال کرتے ہیں علماء دیوبند اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقی معنی میں نور ہوتے تو بھول جانا اور بشر اور اوصاف ممکن نہ ہوتے۔ اقوال اکابر علماء دیوبند مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، نور نہیں۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی اخلاق اور اوصاف نورانی ہے۔ بہشتی زیور حصہ نمبر 7 صفحہ نمبر 54۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور ہدایت بنایا۔ الشہاب الثاقب صفحہ نمبر 12۔ تحقیقی تجزیہ، پہلو بریلوی موقف، دیوبندی موقف۔ نبی علیہ السلام کی حقیقت نورانی، حقیقتاً بشر، نورانی صفات کے ساتھ۔ قرآن سے استدلال قد جاءکم من اللہ نور انما انا بشر مثلکم، حدیث سے استدلال اول ما خلق اللہ نور نبیک انما انا بشر، تعویل بشریت ظاہری ہے، حقیقت نورانی ہے، نور مجازی ہے، حقیقت بشری ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا بریلوی علماء کے نزدیک نبی علیہ السلام نور بھی ہے اور بشر بھی۔ نور فی صورت البشر یعنی ظاہراً بشر، باطناً نور۔ دیوبندی علماء کے نزدیک نبی علیہ السلام بشر ہے مگر سب سے افضل بشر ہے۔ نور کہنا بطور صفت ہدایت و روشنی مجازی طور پر درست ہے، حقیقتاً نہیں۔ تو یہ مسئلہ ہم نے بیان کیا، یہ سن لے اور اس سے اپنا ذہن کھول لے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ کس کے دلائل مضبوط ہے۔ آپ خود سن لیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔